پاکستان کی قومی سیاست گزشتہ 2 ماہ سے غیر یقینی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ سینٹ کے انتخابات جو آئینی تقاضا ہے اور جس کو بہرحال اپنے وقت پر ہونا ہے، بعض نااندیش لوگ اس کی مخالفت کر کے اپنے بیانیوں کو مرتب کر رہے ہیں، جبکہ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات اپنے وقت پر ہونا پاکستان کے وفاق کی مضبوطی کا تقاضا ہے۔ پی ڈی ایم نے جو غیر حقیقی بیانیہ استوار کیا اور سینٹ کے انتخابات کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، اللہ کا شکر ہے کہ بعض حقیقت پسندوں نے ان کو بتا دیا کہ اگر وہ سب مستعفی بھی ہو جائیں تو سینٹ کے انتخابات کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جس انداز سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں مسلسل ان کو جگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ انہوں نے اس قومی اسمبلی جس کو وہ کبھی کبھی ناجائز بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو جائز سمجھ کر اس کی بنیاد پر صدارتی انتخاب لڑے سامنے دیکھتے اور صدارتی انتخاب میں شاید وہ اچھے ووٹ حاصل کر پاتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی موجودگی میں وہ معاملے میں پیچھے رہ گئے۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں بھی ان کی جماعت کی کارکردگی مولانا کے پارلیمانی لیڈر کے صحیح انتخاب نہ کرنے سے وہ کردار ادا نہ کر سکی جو جمعیت علماء اسلام اب تک کر چکی ہے اور کرتی چلی آئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے آج شیراملا ہاؤس لاہور میں اپنے مرکزی امیر مولانا سید چراغ الدین شاہ صاحب کی قیادت میں بہت تفصیلی غور و خوض کے بعد قومی قائدین کو نیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ سیریس ہونے کا مشورہ دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ڈیبیٹ اس وقت پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نزدیک پی ڈی ایم ایک بند گلی میں داخل ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بھی فضا اتنی سازگار نہیں۔ ان حالات میں اگر نیشنل ڈائیلاگ کو اہمیت دی جائے تو اس سے بہت سے معاملات سلجھ سکتے ہیں، اور میرے دوست مولانا فضل الرحمان کبھی یہاں جلسہ کر کبھی وہاں جلسہ کر ان بے جا اخراجات کی بجائے اگر ڈھنگ کی سیاست کرے تو شاید ان کی اپنی جماعت میں جو انتشار ہے، حافظ حسین احمد جیسے اور مولانا محمد خان شیرانی جیسے قداور لوگوں کے ساتھ جو وہ غیر سیاسی
سلوک کر رہے ہیں وہ مولانا کی اپنی سیاست کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے کر ہم سیاسی طور پر زیادہ اہمیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اگر مولانا فضل الرحمان سینٹ کے انتخابات میں حصہ لے لیں تو ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ وہی انجام ہو جو صدارتی انتخابات میں ان کا حشر ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سینٹ کی نشست جیت جائے اور وہ اپنی تنہائی کا بدلہ، پارلیمنٹ سے دور جانے کا بدلہ جو پوری قوم سے لے رہے ہیں، سینٹ کے انتخابات میں جیت کر وہ مین سٹریم کا حصہ بن سکے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان پوری دیانت سے ہی سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت کو بہرحال اپنے 5 سال پورے کرنے چاہیے اور یہ اگر قوم کے نزدیک اچھا نتیجہ نہ دے سکے تو آئندہ انتخابات میں آبسلیٹ ہو جائے۔ اس وقت اصل ضرورت جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نزدیک نیشنل ڈائیلاگ ہیں، اور ان نیشنل ڈائیلاگ کے نتیجے میں سینٹ کے انتخابات بہر صورت اچھے انداز سے ہو سکیں گے۔ قومی معاملات پر جو جماعتیں اپنے تجزیوں کو پیش کرتی رہتی ہیں، ہمارے نزدیک مقامی حکومت کے انتخابات اور بلدیاتی نظام کو صحیح طریقے پر جلد نافذ کرنے سے بہت سے معاملات آسان اور بہت سے حل طلب معاملات درست سمت بہنے لگیں گے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے 5 مارچ کو اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، جس میں حکومت اور اپوزیشن اور ہماری سوشل سوسائٹی کی طرف سے نمائندہ لوگوں کو دعوت دی جائے گی تاکہ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کی آزادی اور ریاست فلسطین کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں کشمیر کے عوام کے ساتھ پوری عالمی رائے عامہ کو منسلک کیا جا سکے۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان 5 فروری کو کشمیر ڈے کے موقع پر اسلام آباد میں ایک کشمیر ریلی اسلام آباد سے مظفر آباد تک نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کی قیادت پاکستان کے تمام اہم قائدین کی خدمت میں ہم گزارش کریں گے کہ پوری قوم
مودی کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہوئے آگے بڑھے اور عالمی رائے عامہ کو اس کے لیے بیدار کر سکے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ سمجھتی ہے، مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان سے مثبت پیغامات ہی دنیا کے ہر خطے میں جانے چاہیے، اور کرک میں ایک ہندو مندر کو جلانے کی جو انسانیت سوز اور انسانیت دشمن کارروائی کی گئی ہے، ہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان قومی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور جلد پاکستان کی عدالتیں اس طرح کے غیر انسانی عمل کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں گی۔ اور ابھی تک اس معاملے پر پیش رفت نہ ہونے کو ہم پی ٹی آئی کی حکومت کی سب سے بڑی خامی قرار دیتے ہیں۔ اور وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب کے لیے کرک کا یہ واقعہ اور بلوچستان میں کانکنوں کو ذبح کرنے کے جو دو معاملات ہیں، یہ ان کے استعفے کے لیے بہت کافی ہیں، اس لیے کہ شیخ رشید صاحب سے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ وہ اس وزارت کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے، لیکن بدقسمتی سے جو حال ریلوے کا ہوا اس سے بدتر حال ملک کی داخلہ معاملات کا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں اچھے لوگ ہیں، پارلیمنٹ میں ان کے اچھے لوگ ہیں، کسی اچھے آدمی کو وزیر داخلہ بنا کر عمران خان صاحب اپنے آپ کو بہت سی رسوائی سے بچا سکتے ہیں۔ بہرحال جمعیت علماء اسلام پاکستان 5 فروری کی کشمیر مارچ اور 5 مارچ کی فلسطین کانفرنس کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہم نے ان دونوں کشمیر ریلی اور فلسطین کانفرنس کے لیے 5 رکنی رابطہ کمیٹی تشکیل دی ہے، جو جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل مولانا مفتی احمد علی ثانی صاحب کی زیر قیادت قومی قائدین سے رابطہ قائم کرے گی اور ان دونوں معاملات پر قوم کو یکجا اور متحد کرنے اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اپنے عمل کو آگے بڑھائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کی تجاویز کو مسترد کرنے کا شوق سیریس لوگوں کا انداز نہیں ہے، یہ غیر سیریس لوگوں کا انداز ہے، جن کی باڈی لینگویج 1 جنوری کے اہم اجلاس کے بعد سے خم کھائی ہوئی ہے۔ اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ آج بہاولپور میں بہت سے قومی قائدین کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس کی بجائے منفی انداز اختیار کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم اپنے بیانیے کو اثر نو مرتب کرے گی اور اس کو قومی تقاضوں سے ہم آہنگ کرے گی۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پہلے حکمراں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے آپ ملک میں بڑی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، آپ وزٹ بھی کر چکے ہیں اسرائیل کا، اس حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلسطین کی ریاست کو خوبصورتی سے
ساورن نہ بنایا جائے اس وقت تک کسی طرح کے بھی تعلقات سے اجتناب ہمارا آئینی تقاضا ہے۔ تو آپ تو وہاں وزٹ کرتے رہے تو اسی حوالے سے تھا نا، آپ کا بیان بھی آیا تھا کہ ہم نے نواز شریف کے کہنے پہ آپ لوگ صرف بیت المقدس کی حاضری کے لیے گئے تھے اور وہ ذاتی طور پر گئے تھے، اور بہرحال اس میں میاں صاحب سے ہماری کچھ مشاورت ضرور رہی۔ تاثر تو یہ دیا گیا کہ میاں صاحب نے آپ کو بھیجا تھا اور اسے گورنمنٹ نے خاصا یہ تاثر اچھالا ہے، اور طاہر اشرفی صاحب آپ کے دوست ہیں، وہ بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جی آپ لوگ گئے تھے اور ان کی اب تو یہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں۔ آپ کے بیان پر وہ کہتے ہیں اسرائیلی ایجنٹ نواز شریف صاحب ثابت ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تاثر درست نہیں ہے۔ حکومتی تو صحیح ہے، طاہر اشرفی صاحب جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سچ بولتے ہیں؟ طاہر اشرفی صاحب کا جو کسی چیز پہ تبصرہ ہے وہ ان کا ذاتی حق ہے، اور ان کے استحقاق کو تو میں خیر صحیح نہیں کہہ سکتا۔ آپ کا جو دورہ تھا وہ نجی تھا یا سرکاری؟ نہیں، ہم نجی طور پہ گئے۔ اچھا سر یہ بتائیے اچھا، وہ تو ہمارا تو پاسپورٹ جو ہے وہاں چلتا ہی نہیں ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا کہ ایکسپٹ اسرائیل سارے پوری دنیا میں جاوا جا سکتا، آپ کیسے چلیں گے؟ جو پاکستانی بیت المقدس کی زیارت کو جاتے ہیں ان کو سفید پیپر دے دیا جاتا ہے جس پہ ان کی ایگزٹ اور انٹری دونوں اس پہ لگایا جاتا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ دوسری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ ہے اس حوالے سے کہ جو پی ڈی ایم کے جو یہ جلسے ہو رہے ہیں، ایک طرف پی ڈی ایم جلسہ کرتی ہے، دوسری طرف حکومت جو ہے اس پر جواب دیتی ہے، مطلب عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے کمی کسی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے کمی ہے نہ دونوں طرف سے کمی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اسی کر رہے لیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے کہ آپ لوگ الگ الگ محاذرہ کی بجائے بیٹھ کر کام کریں اور بات کر کے سیریس معاملات پہ آئیں۔ اس طرح تو کوئی بھی قومی معاملات کو حل نہیں کر سکے۔ میں نے پوچھا تھا کہ دوسری مذہبی جماعتوں سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہے اس حوالے سے؟ ہم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم انشاءاللہ جلد آپ حضرات کو تکلیف دیں گے۔ عوامی سطح پر حکومت کے مسائل کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی اب تک 2.5 سال میں کیسی رہی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات حل طلب اور سوالیہ نشان لیے ہوئے ہیں، کچھ خوبصورت انہوں نے کارکردگی بھی دکھائی۔ مولانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ پوزیشن ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان سے تعاون تو کر سکتے ہیں۔ یعنی محمد علی دورانی صاحب کا ایجنڈا جو ہے وہی آپ کا ایجنڈا ہے؟ ان کے قریب محمد علی دورانی صاحب کی جو گفتگو اور جو ان کا سٹینس ہے اس کو میرا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب نے سراہا ہے، اور وہی بیچ کی راہ ہے اور وہی زرداری صاحب کی راہ ہے۔ اور دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا بیانیہ 1 جنوری کے اجلاس کے بعد تبدیل کر لیا۔ یہ وہ اکیلے کر رہے ہیں یہ کوشش ہے، یہ دورانی صاحب یا ان کے ساتھ کوئی پیچھے کوئی اٹیچ ہے تو ہم کوئی میرا خیال ہے دورانی صاحب ہی بتا سکیں گے۔ شکریہ۔ نہیں، کچھ خفیہ آدمی ہوتے ہیں نا۔ چلیے وہ بھی آپ دیکھیں۔ مولانا صاحب